الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین ذی وقار بزرگوں دوستوں بھائیوں میں دعا گو ہاں کہ رب العالمین تواڈا ساڈا مل بیٹھ کے بیان کرنا اور بیان سننا محض اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرما کے اللہ ساری آخرت دی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کریم دی ذات مینوں اور تہانوں سننے اور سنانے تو بعد اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا کہ انسان گناہ کردا ہے تے انسان دے گناہ کرنے دی وجہ تو دل دے اتے ایک کالا نقطہ لگ جاندا ہے۔ اگر انسان دے گناہ ہو جان تو بعد انسان کوئی نیکی کر لاوے تو اللہ کریم دی ذات اپنی رحمت دے نال اس نقطے نو ختم کر دیندے ہیں۔ اگر انسان نیکی نہیں کرتا بلکہ اور گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کر لیتا ہے، اسی طرح کردے ایک وقت یہ جب بھی آتا ہے کہ انسان دا جو دل ہے وہ کالا سیاہ بن جاتا ہے۔ جس وقت انسان دا دل کالا سیاہ بن جاوے تو پھر انسان حق اور باطل دے درمیان تمیز نہیں کر سکتا کہ حق کیڑی چیز ہے، جھوٹ کیڑی چیز ہے،
سچ کیڑی چیز ہے جھوٹ کیڑی چیز، کوئی کسی چیز کے درمیان انسان پھر تمیز نہیں کر سکتا۔ اج دیکھو ہاں اس دنیا دے اوتے جھوٹ اتنا بولیا جا رہی ہے کہ اگر کوئی سچ بھی بولتا ہے تو سانو اس دے اوتے یقین نہیں ہوتا، پتہ نہیں سچ بول رہا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کہ انسان اتنی گناہ کر رہی ہے کہ انسان دا دل جڑا ہے نا کالا بن گیا، سیاہ بن گیا، سفید نہیں بنے۔ اصل انسان دے گناہ کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ آخر نہیں ہے کہ عمارت جو بنا رہے ہو کم از کم اس کا بنیادیں تو اچھے ہونے چاہیے۔ اگر بنیاد اچھی ہے تو صاف ظاہر اتلی تعمیر بھی اچھی ہوئے گی، اگر بنیاد ہی کمزور ہے تو کتنی دیر تک تعمیر جائے گی؟ کچھ مدت، کچھ سال، اس تو بعد گر جائے گی۔ دوبارہ بھی اگر تسی تعمیر کرو گے تو اس کی بنیاد مضبوط رکھو۔ میرے اندازے کے مطابق جو میرا ناقص علم ہے، دو وجوہات نے، ویسے تو بے شمار بے بہان ہیں لیکن اس دے وچوں دو نے۔ پہلی وجہ ہے کہ جس وقت انسان دے دل وچوں خوف خدا ختم ہو جائے نا، ڈر اللہ کریم دی ذات دا ختم ہو جائے تو پھر انسان گناہ کرنے دے ہوتے بہادر بن جاتا ہے۔ گناہ کرتے وقت انسان جھجکدا نہیں، انسان گناہ کرتے دے وقت نہیں سوچدا کہ مینوں اللہ کریم دی ذات ویکھ رہی ہے، بلکہ انسان اس وقت یہ ویکھدا کہ کتے مینوں کوئی بندہ تو نہیں ویکھ رہا، کتنے میرا گوانڈی تو نہیں ویکھ رہے۔ حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر بھی اگر گناہ کر رہی ہے تو اپنے اہلے کو بھی ڈر رہے ہے، میری بیوی، میرا بھائی، میری بہن، میری ماں، میری بیٹی، کوئی مینوں ویکھ تو نہیں رہا۔ انہوں دے ویکھن اور نہ ویکھن نال کیا فرق پیندا ہے؟ لیکن یہ تیرے دل دے اندر، ذہن دے اندر گل ہونی چاہیے کہ مینوں وہ ذات ویکھ رہی ہے۔ جس وقت انسان دے دل دے اندر ایک خوف پیدا ہوئے گا اس وقت انسان پھر گناہ نہیں کرے گا بلکہ انسان نیکی کرے گا۔ دوسری وجہ ہے کہ جس وقت انسان کو مال موجود ہوئے، دولت موجود ہوئے، پیسہ موجود ہوئے، انسان جگیردار ہوئے، پھر انسان گناہ کرنے دے ہوتے بہادر بن جاتا ہے۔ اگر اس کو ٹھاکو، روکو کہ گناہ کیوں کر رہے ہیں، آکھے گا میرا پیسہ ہے تو انہوں کا دی تکلیف ہے، میں اپنے پیسے دے نال جو مرضی کرتا رہا، تسی میرے کو پوچھن والے کون ہوندے ہو؟ حالانکہ یہ پیسہ اچھی جگہ دے ہوتے بھی تا استعمال ہو سکتا سی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ اللہ نے اس کو دولت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ دے رستے دے اوتے خرچ کر رہا، کدی کسی غریب نو دے رہا، کسی دے نال تعاون کر رہا، کسی دی کوئی ضرورت پوری کر رہا، کسی کر رہا خرچ، اللہ تعالیٰ دے رستے دے اوتے خرچ کر رہا۔ ایک انسان غریب ہے، اس نے دیکھا کہ کاش جس طرح اے بندہ اللہ تعالیٰ دے رستے دے اوتے مال خرچ کر رہی ہے تو کدی میرے کو بھی اتنی دولت ہوندی تو میں بھی اللہ تعالیٰ دے رستے دے اوتے خرچ کردا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اگرچہ نیت کیتی ہے، ارادہ کیتا ہے، اللہ کریم دی ذات اس خرچ کرنے دے مد مقابل اس کو ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اگر وہی دولت مند انسان پیسہ خرچ کر رہے ہیں گناہ دے ہوتے، فحاشی دے ہوتے، اریانی دے ہوتے، فضول خرچی دے ہوتے، رشوت کھا رہے دے رہا، سود کھا رہا دے رہا، حرام مال کھا رہا، کسی دی جائیداد دے ہوتے قبضے کر رہا، کسی دی زمین تے قبضے کر رہا، یا اس نو گناہ دے کمے دے اندر کدی برائی دے اندر، کدی شراب دے اندر، کدی جوے دے اندر ان خرچ کر رہا، تو دوسرے بندے نے دیکھا کہ کاش کہ کدی میرے کو بھی پیسے ہوتے تو میں بھی اسی طرح عیاش پرستی کردا، اسی طرح میں بھی اے کم کردہ۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس نے نیت کیتی ہے کہ میں بھی اس طرح کردہ، اللہ کریم دی ذات اس دے مد مقابل اس دے نامہ اعمال دے اندر گناہ لکھوا دینی ہے۔ تو پھر وجہ صحیح ہے کہ اگر دل دے وچوں خدا خوفی ختم ہو جائے تو انسان گناہ کرتا ہے، اور اگر انسان کو دولت ہے، پیسہ ہے،
جگیردار ہے پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے. غریب بندہ جس کے کول اتنا پیسہ نہیں دولت نہیں وہ گناہ بھی ایڈے کو نہیں کرتا, ڈرتا ہے, اگر کر بھی لاوے تو ڈرتا ہے. لیکن جڑا جگیردار ہوتا ہے پیسے دار ہوتا ہے پیسے تو میرے تو کدی تکلیف ہے, لیکن یہی پیسہ اگر دنیا دے اندر اچھے چیزیں واسطے خرچ کر تے دن قیامت دے جنت دے اندر جان دا سبب بنے گا. اگر اس دنیا دے اندر غلط رستے دے اوتے خرچ کرے گا تو پھر یاد رکھ یہی مال تیرے واسطے دوزخ دے اندر جان دا سبب بنے گا. کیوں؟ دنیا دی کیا قدر و قیمت ہے, اس پیسے دی کیا قدر و قیمت ہے؟ تیرے میرے نزدیک ہے کہ سارے کو پیسہ ہے, لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا دی قدر و قیمت اللہ دے نزدیک ہوندی نا تو اللہ کریم دی ذات پھر کسے کافر نو ایک گھٹ پانی نہ دے وے. ایک گھٹ کتنی پانی ہوتا ہے؟ اگر اللہ دے نزدیک اس دی قدر و قیمت ہوندی ہے اس دنیا دی جس دے مگر تو میں اپنا بیگانہ دوڑ لگائی پھر جس دے وچ عبادت دا پتہ نہیں, نماز دا پتہ نہیں, روزے دا پتہ نہیں, حج دا پتہ نہیں, زکوٰۃ دا پتہ نہیں, کسی غریب دا پتہ نہیں, مسکین دا پتہ نہیں, محتاج دا پتہ نہیں, کسی دے گھر دے اندر بچی جوان ہے تو اس دے کولو پیسہ نہیں, اس نے اٹھاون دا سارے کولو طریقہ کار نہیں, کسی دے ادب و احترام دا پتہ نہیں. اس پیسے دی مگر تو نہ سریا نا. کیا فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس دنیا دے اندر اگر کسی بندے نو اللہ وعدے دے بھرے ہوئے 2 سونے دے وعدیاں دے دے ایک تیسری دی بھی خواہش کرے گا, اللہ میں نو تیسری بھی دے دے, لیکن جس دے مگر تو نسری ہے ایک تے نسی جا. اس دنیا نے کوئی نہیں ختم ہونا لیکن تیری زندگی ختم ہو جانا ہے. اگر یہ انسان اللہ وال رجوع چا کرے, اللہ دے دروازے دے اندر آ کے اللہ کو منگدا رہے, پھر دنیا دے قدمے اے نہیں جائے گا بلکہ دنیا اس کے قدمے میں چل کے آئے گی. اللہ نے قرآن پاک دے اندر کئی مقامات پہ اشارہ فرمایا, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اعلموا جان لے انسان, تینوں اس گل دا پتہ ہونا چاہیے اللہ کیڑی چیز دا. اللہ فرماندے انما الحیات الدنیا لعب ولہو, اسی اس دنیا نو جیڑی تیری زندگی دے اندر آئی ہے اس نو کھیل تے تماشا بنایا. کیا بنایا؟ کھیل تے تماشا بنا دیتا ہے. جس دے مگر تو نسری ہے, جس دے مگر تو دوڑ لگئی پھر دے, حالانکہ اس دنیا دی اللہ دے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں. اب 3 دور نے انسان دی زندگی دے 3 حصے نے. اللہ نے اس آیت دے اندر ان 3 حصوں نو ذکر کیتا. لعب ولہو, پہلا انسان دی زندگی دا حصہ ہے بچپن. کیڑا حصہ ہے؟ بچپن دا حصہ ہے. لعب ولہو, جس وقت انسان دا بچپن چل رہا ہوئے, انسان کھیل کود دے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہوندے, تے انسان دے اس بچپن دے حصے دے اندر جو ایک زندگی دا اہم حصہ گزر رہے ہوندے, اس وقت اس نو کوئی فکر نہیں گناہ کرنے دا, کوئی اس دے ذہن دے اندر دولت اکٹھی کرنے دا فکر کوئی نہیں, کسی چیز دا اس نو فکر نہیں. اس وجہ تو کہ اس نو سوچ سمجھ کوئی نہیں کہ دنیا کیا چیز ہے تو مینوں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. دوسرے نمبر دے اوتے اللہ فرماندے نے وزینۃ وتفاخر بینکم. دوسرا دور آندا ہے انسان دی زندگی دا کہ نوجوانی انسان دے اوتے آ جاندی ہے. پھر انسان اپنے حسن نو ویکھدا ہے کہ میں حسین کتنی ہاں, پھر انسان اے ویکھدا ہے کہ میرا لباس کتنی حسین و جمیل ہے, پھر انسان اے ویکھدا ہے کہ میرے تھلے
گڈی کی ہو جائیے، پھر انسان ویکھدا ہے کہ میری جتی کی ہو جائیے، وزینت و تفاخر، اللہ فرماندے اپنے آپ نو سوارن دے اندر زندگی بسر کر رہی ہے۔ تیسرا دور انسان دا ہوندا ہے وتکاسر فی الاموال والاولاد، جس وقت انسان تیسرے حصے دے اندر شامل ہوندا ہے، بڑھیپے دی حالت دے اندر پہنچدا ہے، پھر انسان دے دل دے اندر دو ہرساں پیدا ہو جاندیاں نے، دو لالچ پیدا ہو جاندے نے۔ پہلے نمبر دے اوتے وتکاسر فی الاموال، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں مال کٹھا کر لوں۔ بابے جی انہوں نے فکر لگی ہے کہ میرے کو اے بھی ہونا چاہیے، اے بھی ہونا چاہیے، کٹھی کر لوں۔ وتکاسر فی الاموال والاولاد، اپنی مال دے اوتے بھی انسان تکبر کردا ہے، فی الاموال والاولاد، پھر اے بھی سوچدا ہے کہ میں جس وقت بڈھا ہو جاواں، بڑھاپے دی حالت دے اندر داخل ہوواں، تو میری اولاد بھی جوان ہونی چاہیے۔ شیخ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کو 10 کیجئے، شیخ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کو 10 کیجئے، آیا ملک الموت بولا جان دو بس کیجئے۔ بابے انہوں نے فکر لگی ہوئی سی کہ جڑا میرے کو 100 دا نوٹ آیا ہے، میں اس نو 1000 دا کس طرح کر لواں، 1000 آیا تے اس نو 2 کس طرح کر لواں، 5 آیا تے 10 کس طرح کر لواں۔ اس زندگی دے اندر انسان اپنا وقت گزار کے گیا ہے، اجی کٹھی کرن دے اندر لگا ہویا سی تے آ گیا ملک الموت، آیا تے جان کڑ کے لے گیا۔ اسی وجہ تو شعر آخدا ہے، شیخ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کو 10 کیجئے، آیا ملک الموت بولا جان دو بس کیجئے۔ اللہ فرماندے نے اس حصے دے اندر انسان نو لالچ پیدا ہو گیا ہے کہ میرے کولو مال بھی زیادہ ہونا چاہیے، میری اولاد بھی جوان ہونی چاہیے۔ اللہ فرماندے نے کمثل غیث اعجب الکفار نبات، اے انسان دوسری مثال ویکھ، انسان دی زندگی دے کتنی حصے نے؟ 3، کتنی؟ 3، لیکن اللہ نے انسان کو پھر سمجھایا، کمثل غیث اعجب الکفار، ایک زمیندار بندہ اٹھیا ہے، اس دے کولو زمین موجود ہے، اس زمین دے اندر جا کے اس نے بیج سٹیا ہے کسی پھل دا، کسی اور چیز دا، میں اللہ کریم دی ذات نے اتوں بارش برسائی ہے تے وہ تنکا باہر نکل کے آیا ہے تے اگن لگ پیا ہے، تے پھر انسان زمیندار ویکھ ویکھ کے اس نو خوش ہوندا ہے، لیکن اللہ فرماندے نے ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر گزر دے ایو جا بھی وقت آیا کہ انسان دی فصل نے رنگ تبدیل کیتا، ایک ہو سی کہ جی تک کچی سی، اب آئے کہ پکن دے قریب کے رنگ تبدیل ہو، کچی کو پک اے جی میں تسی آخدے نہیں ہوئے کہ منجی پک گئی ہے، آخدے نہیں ہوئے کنک پک گئی، پہلے اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، اب پک گئی ہے، لیکن اللہ فرماندے نے جس وقت پک جاندی ہے ثم یکون حطاما، آیا انسان زمیندار تو اس نے کٹ دیتی اپنی پکی فصل نو، جس وقت کٹ دیتی اس نے تے اب زمین نو خالی چھوڑ دیتا، اب زمین دے اتے کوئی چیز نہیں، اے جی میں فصل کٹی گئی ہے، اس تو بعد مہینہ ڈیڑھ تسی کم از کم اس نے انہیں چھڑے ہی ہے نا، اب جا کے لوگ منجی نہ لگ پائے انہیں لگا۔ اللہ فرماندے نے جس طرح اس زمین دے تو فصل کٹ دیتی گئی ہے تے وہ خالی ہو گئی ہے، انسان غور کر تیری زندگی دے اندر بھی ایک ایو جا وقت آون والا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تیری زندگی بھی ختم ہو جائے، جس وقت تیری زندگی ختم ہو جائے گی، اب میں اللہ کریم دی ذات نے 2 چیزیں بڑھایا نے، کیا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اگر اس دنیا دے اندر تو جڑا نہ گناہ کر کے گئی ہے،
اب سمجھ آئیے کہ گناہ دی بنیاد کیا سی؟ اگر اس دنیا دے اندر گناہ کرتا رہی ہے، بے نمازی رہی ہے، کفر دی حالت دے اندر مر کے گئی ہے، اس دنیا دے مگر پجدا تے نسدا رہی ہے، اے سوچدا رہی ہے کہ میں کتنی اکٹھی کر لاواں تے کتنی دولت تے مال ہونا چاہیے، اس دولت تے مال دی آڑ دے اندر نماز وال نہیں ویکھیا، دین وال نہیں ویکھیا، عبادت وال نہیں ویکھیا، صدقہ خیرات وال نہیں ویکھیا، اب تیرا معاملہ اللہ کو چلیا گیا ہے۔ اللہ فرماندے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اگر گناہ کر کے میری عدالت دے اندر آئے تو پھر یاد رکھ میں اللہ کریم دی ذات نے تیرے واسطے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تو دنیا دے اندر نیک عمل کردا رہیا، اگر تو دنیا دے اندر اللہ دی عبادت کردا رہیا، اس طرح زندگی بسر کر کے گیا جس طرح اللہ تے اللہ دے رسول نے دسی، اللہ فرماندے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، پھر یاد رکھ اللہ دی عدالت دے اندر پہنچن دی دیر ہے، میں اللہ کریم دی ذات نے پہلے کنے تیرے واسطے مغفرت دا اعلان کر دیتا ہے۔ لیکن وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ فرماندے نے پھر ویکھ لے اس دنیا وال جڑا سارا دا سارا ایک دھوکھا ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکھا، ککھ بھی نہیں ہے، جو مرضی انسان کرتا ہے۔ بھلا تسی دسو ہاں جتنی سالے وچوں پہلے بزرگ گزر گئے نے، مرد عورت چھوٹے بڑے کوئی بھی، اسی بھی مر جانا، جس وقت سارا وقت پورا ہونا تو اسی بھی مر جانا۔ بھلا دسو ہاں تھوڑے وچوں کہڑے بندے نے اج تک ویکھیا ہے کفن جیب لگی ہوئی تو اس دے وچ پیسے پائے ہوئے نے؟ دسو پھر کس واسطے لڑ رہے ہو؟ کس نے مگر نسے ہو؟ اگر پچھلے جمعے میں تمہارے سامنے گل کی تھی، میری رشتے دار فوت ہوئی سی جی، جس وقت وہ مری ہے مرن دی دیر اگلے نے سب تو پہلے اس دی پیسے والی گتھلی کٹی ہے کہ پیسے کتنی ہیں نا، جان دینے نال اس دے کوئی نہیں جان دینا۔ دنیا مرنے دی دیر ہے جس نے مگر تینوں کوئی عبادت دا خیال نہیں، یاد رکھ اگلے نے پھر تیرے قبر دے اندر 10 روپے بھی نہیں رکھنے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد دی حدیث ہے کہ دو انسان آپس دے اندر جھگڑ رہے سن، لڑائی کر رہے سن، ایک آکھدا یہ کہ زمین دا میرا حصہ ہے تے دوسرا آکھدا سی کہ میرا حصہ ہے، آپس لڑ رہے ہیں تے کھلوتے کتھے ہوئے نے کہ ایک دیوار دے قریب، جس وقت یہ گلاں کر رہے سن اللہ کریم دی ذات نے اس دیوار وچوں ایک اٹ نو بولن دی طاقت دے دیتی۔ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ قادر کر سکتا ہے۔ جیڑا دن قیامت دے تیری گواہی واسطے تیری زبان دے اوتے مہر لگا کے تیرے ہاتھ پیر نو بلوا سکے گا نا، وہ اللہ پھر اس اٹ نو بھی بلوا سکتا ہے۔ اس اٹ نے بول کے آکھیا کہ کس چیز تے جھگڑا کر رہے ہو؟ کہ ایک آکھدا ہے کہ زمین دا میرا حصہ ہے، دوسرا آکھدا ہے کہ میرا حصہ ہے، مینوں ویکھ کے عبرت حاصل کرو۔ تینوں کیا ویکھیے؟ اس اٹ نے جواب دیتا کہ میں ایک وقت دا بادشاہ رہ کے آیا تے 1000 سال تک میں بادشاہی کردا رہا، آخر میرے اتے موت آ گئی ہے تے مینوں قبر دے اندر دفن کر دیتا۔ تے جس وقت بڑی مدت گزر گئی، بڑا عرصہ گزر گیا، آیا ایک مٹی اٹھاون والا تے اس نے مینوں اٹھایا تے لے گیا تے جا کے کوئی چیز تیار کرنی شروع کر دیتی۔ محدثین کرام رحمہ اللہ نے لکھے اے جڑے نہیں پڑھتے گھڑے مٹکے لسی بنانے والے جن میں بڑھنے اے بڑھایا اس نے، چلتے چلتے ایو جا بھی وقت آیا کہ وہ مٹکا ٹوٹ گیا تے ٹوٹیا تے جگلے نے جا کے روڑی دے اوتے سٹ دیتا۔ اس تو بعد آیا ہے کہ انسان اس نے اٹھایا تے لیا کے بٹھی دے اندر اس نو جلا دیتا، بکھایا پکایا، اس تو بعد اس اٹ تیار کی تھی۔ اس اٹ نے جواب دیتا 1000 سال گزر گیا ہے تے میں اس دیوار دے
لگی ہوئی ہو تو کس وجہ تو تسی لڑ رہے ہو؟ اگر اس زمین دی وجہ تو لڑ رہے ہو تو مینوں ویکھ کے عبرت حاصل کر لو۔ اس دنیا دے اندر ککھ بھی کوئی خدا دی قسم ہے، جو کرنا ہے آخرت واسطے کر لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل ما کان قبلکم، ایک بادشاہ رات دا وقت ہے کہ اپنی بادشاہی دے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اتنی وقت گزر گیا ہے تو اس نو سوچ آئیے تفکرا کہ اتنی وقت میں بادشاہی کر چکا لیکن اس دے باوجود میں اج تک اللہ دی عبادت نہیں کی تھی۔ بادشاہی کر رہے ہیں اس دے باوجود میں اللہ دی عبادت نہیں کر سکیا۔ جس وقت سوچ آئیے اسی ٹائم اپنے بادشاہی دے محل وچوں نکلیا تے جنگل دی طرف دوڑ لگا دی، کسے نو دسیا نہیں، کسے نو اپنا مقرر نہیں بیان کیتا، کسے نو اپنا خلیفہ نہیں بڑھایا، نکلیا حتیٰ کہ راتی رات اس نے اتنی دوڑ لگائی ہے، اتنی دوڑ لگائی ہے، اتنی دوڑ لگائی ہے کہ جی اپنی بادشاہی دی حدود سی اس تو باہر نکل کے دوسرے بادشاہی دے حدود دے اندر داخل ہو۔ جس وقت ادھر داخل ہویا کدی عبادت کر لیندہ ہے، کدی دن دے اندر مزدوری کر لیندہ ہے، لیکن جیڑی مزدوری کر کے آندہ ہے اس نے دو حصے کر دے، ایک اپنے واسطے رکھ دے تے دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے خرچ کر دیندہ۔ توجہ کر دے ہو؟ آخر کار اس نیک مزدور بادشاہ دی دنیا دے اندر شہرت پھیل گئی کہ مزدور بھی ہے تو بڑا نیک انسان ہے۔ اس حدود دا جیڑا بادشاہ سی اس نے آکھا جی اس نو لے کے آؤ میرے کولو، میں اس دی ملاقات کرنا چاہتا۔ آیا ایک بندہ آکھن لگا جی بادشاہ سلامت تو انہوں بلا رہے ہیں۔ اس مزدور بادشاہ کے بھی میرے ضرورت ہی کوئی بادشاہ نہ ملا، کیوں؟ اس نے تو پتہ سی کہ میں در حقیقت میں بھی تو پہلے بادشاہ سا نا، کہ اگر اس نے ملن گیا ہو سکتا ہے اندر پھر جا کے وہ لالچ پاس ہو سکتا میں نہیں مل سکتا نے۔ انہوں نے جا کے آکھیا بادشاہ نے جو تو ملنا ہی نہیں چاہتا، بادشاہ کے پھر وہ نہیں ملنا چاہتا تو چلو پھر اسی ملاؤں نے ہوگا۔ تر دے چل پہنے اس جگہ دے ہوتے جس وقت ویکھیا کہ وہ مزدور بادشاہ مزدوری کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے۔ اس نے آندھا ویکھیا بادشاہ نو کہ جس دے نال وزیر آ رہے نے، جس دے نال مشیر آ رہے نے، جس دے نال لوگ چلدے آ رہے نے، اسی مزدور بادشاہ نے ویکھیا تے دوڑ لگا دیتی کہ میری طرف کیوں آ رہے نے تے کیوں میری ملاقات کرتے جانا چاہتے نے۔ دوڑ دے جس وقت اس بادشاہ نے بھی ویکھیا تو اس نے وزیرانو آکھیا تسی اتھے رک جاؤ، اب میں اس نو مل کے آنا۔ اب پہلے بادشاہ مزدور جیڑی کار مزدور اس نے بھی دوڑ لگے، پچھلے بادشاہ نے بھی دوڑ لگا دیتی ہے، اس کی ملاقات کر کے چھوڑنے ہیں۔ دونوں آپس دے اندر دوڑتے جا رہے نے، دوڑتے جا رہے نے۔ پچھلے بادشاہ نے آواز دیتی ہے یا عبداللہ ارجع، رک جا اللہ دا نیک بندہ، میں صرف تیری ملاقات کرنا چاہتا، میرا اور مقصد کوئی نہیں۔ جس وقت اس نے اتنی آواز دیتی نا تو مزدور بادشاہ رک گیا، ملاقات کی تھی، دعا سلام جو بھی ہویا۔ اس نے پوچھا کہ در حقیقت کیا ہے تیری؟ اس نے کیا در حقیقت میں ہی ایک بادشاہ سے، کیوں؟ اس وجہ تو کہ سوچ آئی مینو ایک دفعہ کہ ساری زندگی اس طرح گزار کے جا رہے ہیں، آج تک اللہ کی عبادت نہیں کی تھی۔ اس سوچ کے اندر میں اپنی بادشاہی چھوڑ کے آ گیا، لہٰذا میں کسی دنیا دار نہیں ملنا چاہتا، کسی میرے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس بادشاہ مزدور بادشاہ نے اتنی تأثر دے نال گلاں کیتیاں، وہ بادشاہ جڑا ملن آیا سی اس نے بھی اسی وقت بادشاہی نو چھوڑ کے تے دونوں اپنا جنگل دے اندر عبادت کرنی شروع کر دی تے اسی عبادت دی حالت دے اندر انہیں دونوں دے اوتے موت بھی آ گئی۔ جس وقت دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے نا
تو پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا، پھر انسان جڑا ہے نا اللہ دی عبادت کر سکتا۔ پھر انسان گزرے وقت دا ولی مالک بن دینار رحمہ اللہ، جواہر التاریخ الاسلامی کے اندر اس نے 3 واقعے لکھے نے ایک جگہ دے ہوتے ہیں۔ اس تو پہلے مالک بن دینار رحمہ اللہ پولیس دے محکمے دے اندر کم کردے ہوندے سن، بڑا گناہگار انسان، ہر قسم دا گناہ اس دے اندر موجود سی، حتیٰ کہ رات دے وقت چارپائی دے اوتے سونا ہوندا سی نا تو پھر شراب پی کے سوندا سی۔ اتنی اللہ کریم دی ذات نے اس دے گھر دے اندر ایک بچی دیتی ہے، بچی بڑی حسین و جمیل خوبصورت، کوئی پہنچی جس وقت 7-8 سال دی عمر نو نا وہ بچی فوت ہو گئی ہے۔ اس بچی دے نال مالک بن دینار بڑی محبت کرتا سی۔ اب کوئی بھی ہے، چاہے میں بھی ہاں تسی بھی ہو، کوئی بھی گھر دے اندر بچی ہوئے تو 8-10 سال دی ہوئے تو ہو جائے نا فوت، بڑا دکھ لگتا ہے۔ کوئی بھی کسی دی، چاہے میری ہوئے تواڑی ہوئے کوئی بھی ہوئے بچہ ہوئے، بڑا دکھ لگتا ہے۔ اس نو بھی بڑا دکھ لگا اس چیز دی۔ شراب پی کے رات نو سو گیا، جس وقت رات نو ستا ہے اس نو ایک خواب آیا، کیا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے۔ جس وقت قیامت برپا ہوئی نا تو کہندا ہے کہ میری طرف ایک بہت بڑا سپ منہ کھول کے تو میری طرف دوڑ لگائی ہوندا ہے، دوڑ لگا کے آ رہی، تو کہندا میں بھی دوڑ لگا دیتی ہے۔ میں دوڑتا جا رہا کہ رستے دے اندر میرے ایک بزرگ ملا سفید ریش، میں اس نے کیا ہاتھ بھی بننے کہ مینو اس سپ کو بچا لو۔ بابے نے کہا بھی جی یہ سپ بڑا طاقتور ہے، میں تیری حفاظت نہیں کر سکتا، اور میں پھر دوڑ لگا دیتی۔ جس وقت میں اگے گیا نا مینو ایک خندق ٹویا نظر آیا، اس دے وچوں اگ نکل رہی ہے کسی۔ اب پیچھے ویکھدا تے سپ ہے، اگے ویکھدا تے اگ والی خندق ہے۔ فرماندے نے کہ مینو خندق وچوں آواز آئی، اس خندق دے اندر کودن دی کوشش نہ کریں، چھلانگ لگان دی کوشش نہ کریں، اس دے اندر اتنی اگ موجود ہے، اتنی تپش موجود ہے کہ تو اس نو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور میں کھلو کے ویکھن لگ پیا، اب یا ادھر یا ادھر ایک کم تو ہونا ہی ہے، پیچھے سپ ہے اگے آگے۔ اتنی دیر تک کسی وہی بچی میرے سامنے آئی جڑی فوت ہو گئی سی۔ اس نے آ کے ایک ہاتھ میرے وال کیتا تو دوسرا ہاتھ سپ وال کیتا، کسی نے جو ہی دوسرا ہاتھ سپ وال کیتا تو سپ غائب ہو گیا۔ جو ہی غائب ہویا بچی نے پھڑ کے مینو تھلے بٹھایا تو وہ بچی میری گود دے اندر بیٹھ گئی ہے۔ جو ہی گود دے اندر بیٹھی اس دے زبان دے اتے قرآن دی آیت جاری ہو گئی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، آکھن لگی کیا ہو گیا ایماندارانوں کہ اللہ کریم دی ذات کو ڈرتے نہیں، تے قلوبهم لذکر اللہ، کیوں نہیں تساں لوگاں دے دلاں دے اندر اپنے اللہ دے ذکر نو جاری کر دے؟ کیوں اللہ تعالیٰ دا ذکر اپنی زبان دے اتے کیوں نہیں لے کون دے؟ مالک بن دینار فرماندے نے میں اس بچی کو پوچھیا کیا تسی اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے ہو؟ آکھن لگی ہاں جی اسی تھے پہنچ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے ہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماندے نے میں اس بچی کو پوچھیا کہ بزرگ کون سی جس دے کولو میں مدد منگی سی تے سپ کون ہے؟ اس بچی نے جواب دیتا کہ جیڑا بزرگ تواڈے سامنے آیا سی کہ تواڈے تھوڑے جے نیک عمل سن، جس دے اندر اتنی سخت کوئی سی، جس دے اندر اتنی طاقت کوئی سی کہ تواڈے گناہاں والے سپ نو روک لیندے، تواڈے عمل کمزور سن تھوڑے سن تے تواڈے گناہ زیادہ سن جڑی سب دی شکل دے اندر آئے نے۔ اس بچی نے مینو بچایا اس گناہ کولو تے دوزخ دے اندر یعنی کہ اس اگ کولو جان واسطے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماندے نے کہ اتنی دیر تک میری اکھ کھل گئی ہے، جو ہی اکھ کھلی ہے تو میری دنیا بدل چکی سی۔ اس تو بعد میں اتنا اللہ دی عبادت کیتی ہے، اتنی اللہ دی عبادت کیتی ہے، اللہ کریم دی ذات نے مینو ولایت دا
کر دیتا۔ تے فرماندے ہوندے سن کہ جتنی دیر میں زندہ رہی ہوں لوگاں نو اے دسدا رہی ہوں کہ لوگو اگر دنیا دے اندر آئے ہو اس دنیا دے اندر اللہ دا ذکر نہیں کیتا اور پھر تساں اللہ دی پہچان نہیں کر سکے، یاد رکھو پھر تانوں دنیا دے اندر آمن دا فائدہ کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے گزر رہنے کے ویکیا کہ ایک شخص سے بڑا خوبصورت ایک عمارت بنا رہی ہے، ایک گھر تعمیر کر رہی ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ اس دے کو لو گئے نے آکھن لگے جی گھر بنا رہے ہیں تے کیا ارادہ ہے، کتنا پیسے اس دے اوتے لگانا چاہتا ہے؟ اس انسان نے جواب دیتا اس دور دے اندر جی میں 1,00,000 درہم لاؤنا چاہنا۔ کتنی؟ کوئی یہ حساب کرنے لئے دس سکتے کہ اس دور دے اندر 1,00,000 درہم تے ہوں کتنی پیسے بن گئے؟ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے پوچھا اس سے اتنی کیوں ضرورت پیش آ گئی ہے؟ آکھن لگا جی میں چاہتا میرا گھر خوبصورت ہوئے، میری کوٹھی خوبصورت ہوئے اور پھر اس کے اندر دنیا دی ہر چیز موجود ہوئے، نوکر چاکر بھی موجود ہوئے، جیڑی چیز دی ضرورت پیش ہوئے پہلے اس کوٹھی دے اندر موجود ہوئے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں چاہتا ہے کہ سارے چیزیں موجود ہوئے پھر ایک گل میں بھی تیرے نال کرنا چاہنا، 1,00,000 درہم تو میرے حوالے کر، میں اس نالوں 1,00,000 درجے کوٹھی زیادہ تینوں دیونا چاہتا، اس نالوں بھی 1,00,000 درجے۔ نوجوان آکھن لگا جی مینوں ایک رات سوچن دا موقع دیتا جاوے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا سوچ لے۔ دوسرا دن آیا تے مالک بن دینار رحمہ اللہ آ گئے، آکھن لگے جی کیا سوچو بچار کیتی ہے، کیا فیصلہ کیتا ہے؟ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے نالی فرمایا جیڑی کوٹھی جیڑا مکان میں تینوں دیونا چاہتا انہوں مستریاں نے نہیں بنایا۔ کنہ نے؟ مستریاں نے نہیں تعمیر کیتا بلکہ او کوٹھی تے او مکان اللہ کریم دی ذات نے کن فیکون دے نال تعمیر کروایا، حکم دیتا ہے کہ وہ کوٹھی تعمیر ہو گئی ہے۔ او نوجوان آکھن لگا مالک بن دینار رحمہ اللہ اس دی کیا ضمانت دین دے ہو تسی؟ آخر میں جو 1,00,000 درہم تو دے دیواں تہاڈے کولوں کیڑی ضمانت ہے؟ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تو 1,00,000 درہم مینوں دے دے تو میں تینوں ضمانت لکھ کے دے دینا اس مکان دی، جنت والے مکان دی۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا جی پنسل تے کاغذ لے کے آؤ۔ کاغذ دے اندر لکھیا مالک بن دینار رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے معاہدہ کیتا جا رہی ہے مالک بن دینار رحمہ اللہ دی طرفوں اس نوجوان دے نال فلاں بن فلاں دن قیامت دے اس دے بدلے اس نو جنت دے اندر مقام دیتا جائے۔ اور رکا لکھ کے مالک بن دینار رحمہ اللہ نے اس نوجوان دے حوالے کیتا، اس دے کولو 1,00,000 درہم لیا۔ شام آمن تو پہلے پہلے مالک بن دینار رحمہ اللہ نے او جڑا 1,00,000 درہم لیا سی غربا دے اندر تقسیم کر دیتا، اپنے کولو نہیں رکھیا، تقسیم جو آیا غریب مسکین اس نے دے تقسیم ہو گیا۔ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ پرت کے واپس آ گئے، 40 دن نہیں گزرے، کتنی؟ 40 دن نہیں گزرے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ صبح دی نماز پڑھاون واسطے مصلی دے اوتے آئے نے۔ جس وقت مصلی دے اوتے آئے نے رکا بھی ہے، کاغذ دا ٹکڑا بھی ہے، مالک بن دینار رحمہ اللہ نے اٹھایا تے ویکھیا، ویکھن تو بعد حیران رہ گئے، اے تو وہ رکا ہے کہ جڑا میں اس نوجوان نو لکھ کے دے کے آیا سا۔ اس رکے نو اٹھایا تے چل پئے اس نوجوان دی طرف جتھے وہ مکان بنا رہے سی، اتھے پہنچے تے کیا ویکھے نے مرد و عورت اکٹھے نے تے
سارے بہ کے رو رہے ہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے پوچھا کہ روندے کیوں؟ آکھن لگے جی اے جڑا نوجوان سی اے کل فوت ہو گیا ہے، اس نو غسل بھی دیتا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، دفنا بھی دیتا گیا، لیکن مرنے تو پہلے اس نوجوان نے ایک نوجوان دے حوالے ایک رکا کیتا ہے۔ اس نو آکھن لگا کہ جس وقت میں نو قبر دے اندر رکھن لگو میرے سینے دے ہوتے رکا تسی رکھ دینا۔ کیڑا رکا؟ اور جڑا مالک بن دینار رحمہ اللہ نے اس وقت لکھ کے دیتا سی۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے اس نوجوان کو بلایا جس دے حوالے وہ نوجوان رکا کر کے گیا سی۔ جس وقت وہ نوجوان آیا اس نے پوچھا مالک بن دینار رحمہ اللہ نے، تے مالک بن دینار رحمہ اللہ نے اپنی جیب وچوں رکا لکھا لیا تے نوجوان دے سامنے کیتا۔ اور جس نوجوان نے مرنے وقت ایک بندے نو دیتا سی اس نے سامنے کیتا۔ جس وقت اس نوجوان نے دیکھا اے تو وہی رکا ہے کہ جڑا میں قبر دے اندر رکھ کے آیا سا، حیران رہ گیا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے اور رکا بھی کھان تو بعد اعلان چا کیتا، اوے نوجوانوں تے اتنے بیٹھ کے روਣ والے ہو، اس رکے دی طرف دیکھو، اے وہ رکا ہے کہ جڑا میں اس نو بطور ضمانت لکھ کے دیتا ہے۔ اللہ کریم دی ذات دی طرفوں اعلان ہو گیا ہے کہ اس نوجوان دی میں مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے، اسی اس نو جنت دے اندر مکان دے دیتا ہے۔ وہی نوجوان جس نو رکا دیتا گیا ہے، امام مالک بن دینار رحمہ اللہ نو آکھن لگا میں تانوں اسی وقت 2 لاکھ درہم دینا تے مینوں ایک رکا لکھ کے دے دو۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا اب جتنی لاکھ دے تینوں رکا لکھ کے نہیں دیتا جا سکتا، اس وجہ تو کہ وہ ایک ٹائم سی جڑا سی اس نوجوان نو لکھ کے دیتا ہویا سی۔ غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، آج تجھ سے کیا کہوں لحد کا بھی پتہ نہیں۔ آج اس وقت اسی روڈاں دے اتے گزرتے ہیں، ایو جے لوگ گزرتے نے جڑے وزیر بھی ہوندے نے، مشیر بھی ہوندے نے، گڑیاں بھی انہاں کول ہوندیاں نے، جس وقت آمن لگتے نے سارے رستے کلیئر کر دیتے جاندے نے، اس دے باوجود اتنی بادشاہی کرنے والے لوگ بھی قبر دے اندر جا چکے نے، او قبر دے اندر پہنچ چکے نے، دنیا پھر بھی چل رہی ہے۔ اس وجہ تو شعر آخدا ہے غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، آج تجھ کو کیا کہوں مجھے لاد کا بھی پتہ نہیں۔ آج انہاں دی قبراں دے ہمیشہ واسطے نام و نشان بھی مٹ چکے نے۔ جس دنیا دے اتے بیٹھ کے تو تکبر کر رہے ہیں، جس دنیا دی وجہ تو آج بیٹھ کے گناہ کر رہے ہیں، اللہ دی عبادت نو چھوڑ رہے ہیں، یاد رکھ جس طرح کفن دی کوئی جیب نہیں ہوندی، اگر نیک عمل تیرے کو موجود نے تو میرے بھائی دن قیامت دے جنت ملے گی، اگر تیرے پلے نیک اعمال نہیں گناہ ہی گناہ نے پھر یاد رکھ اللہ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، پھر اسی تیرے واسطے دردناک عذاب کا تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔